بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، دین کا سارا دار و مدار کلمہ شہادت اور اسلام کی جڑ کلمہ طیبہ ہے۔ دنیاوی کاموں میں جتنی بھی مشکلات پیش آئیں، وسوسے گیر لے، شیطان کاموں میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دے، دنیاوی ضروریات پریشان کریں، کلمہ طیبہ کی کثرت ان تمام چیزوں کا علاج ہے کہ وہ اخلاص پیدا کرنے والا ہے، دلوں کو صاف کرنے والا ہے اور شیطان کی ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کثرت سے پڑھا کرو۔ کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس کا فائدہ بھی آپ نے بتایا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کر دیا اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کر ڈالا۔ اسی وجہ سے اس کا پڑھنا بہت زیادہ فضیلت والا ہے۔ اس کے پڑھنے سے آخرت میں تو اللہ نے فوائد رکھے ہی رکھے ہیں، دنیا میں بھی اللہ نے اتنے فوائد رکھے ہیں کہ اگر وہ کتابوں میں لکھنا شروع کر دیں تو کتابیں بھر جائیں۔ اس عظیم شانوں والے کلمے کے پڑھنے کے فوائد کیا ہیں وہ بھی غور سے سن لیں۔ جو شخص ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے دل کی سختی اور غفلت کو دور کر دیتے ہیں۔ دل کی سختی کیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ہر ایک کا دل سخت ہوا ہے، دل میں نرمی ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ ان کے سامنے اگر سکے رشتے بھی پریشان ہوں، بیماری ہو، وہ دکھ میں ہو، تو وہ بجائے اس کے کہ بے چین ہو، اس کے دل میں سے ہنسی نکلتی ہے، اس کو کسی دوسرے کی درد، کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہے۔ حتیٰ کہ والدین بھی اگر پریشان ہو تو اس کے اندر احساس نام کی چیز ختم ہو گئی ہے۔ کیونکہ دل پتھر کے ہو چکے ہیں۔ جو کوئی ہر نماز میں لا الہ الا اللہ 100 بار پڑھے گا، اللہ اس کے دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ اور جو چلتے پھرتے کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے وہ دنیاوی آفات سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا، اور اللہ کی جو مخلوق ہے وہ اس پر مہربان ہو جائے گی۔ 3 دن قبل ہمارے ایک نمازی ساتھی نواز ہٹک، اکوڑا ہٹک کے رہنے والے، وہ ذکر کر رہے تھے، کہنے لگے کہ 15 سال سے اسلام آباد میں کرائے کے مکان پہ رہتا ہوں، پھر اللہ نے 15 سال کے بعد جا کر کے مجھے اپنے ذاتی مکان سے نوازا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری عادت یہ بچپن سے تھی کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنی زبان کلمے سے تر رکھتا، ہر وقت لا الہ الا اللہ میری زبان پر ہوتا۔ وہ کہتے کہ مجھے محلے والوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو مکان خریدا ہے اس کے مالک تھے، وہ اس وجہ سے فروخت کر کے چلے گئے تھے کہ اس کا پڑوسی ہر وقت اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے کرتا تھا، اور اس کی یہ عادت تھی کہ جو بھی مکان کے اندر آتا، جو بھی اس محلے میں آتا، وہ پہلے دن سے ہی اس کے ساتھ لڑائی صرف اس وجہ سے کرتا کہ اس لڑائی میں یہ سارا جب تک یہاں پہ عرصہ اس کا گزرے گا وہ میرے انڈر رہے گا اور میری پاور رہے گی۔ وہ کہنے لگا کہ جیسے ہی میں محلے میں آیا ایک دم سے اس پڑوسی کی گندی عادت تبدیل ہو گئی، پورے محلے پر جیسے مہربان سا ہو گیا ہو، اور وہ پڑوسی مجھ پر اس قدر مہربان ہو گیا تھا کہ میرے کہنے کے اوپر اس نے 5 وقت کی نماز شروع کی اور تبلیغ میں کافی سارا وقت اس نے لگا دیا، اور اللہ نے اس کی نسلوں کو آباد کر دیا۔ تو جو کثرت کے ساتھ اس کلمے کا ورد کرتا ہے، اللہ پھر اس کو اپنی مخلوق کو اس کے آگے مہربان کر دیتے ہیں۔ اور جو کوئی 70,000 مرتبہ ایک ماہ میں، یا سب گھر والے مل کر کے، یا ایک بندہ مل کر کے ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں اس کلمہ شریف کو پڑھتا ہے،
اور پھر جو بھی دعا کرتا ہے اللہ اس کی ہر حاجت کو پوری فرما دیتے ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اللہ اس مصیبت کو بھی ختم فرما دیتے ہیں۔ یقین مانے میری آنکھوں کا واقعہ ہے، آنکھوں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ ہمارے علاقے مانسہرہ میں ہمارے ایک رشتہ دار نہایت سخت بیمار تھے۔ پاکستان میں کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم ایسا نہیں تھا جہاں سے انہوں نے اپنی بیماری کا علاج نہ کروایا ہو۔ جہاں سے بھی علاج کرتے لیکن ان کی بیماری سامنے نہ آتی، ٹیسٹ ہوتے ان کی بیماری سامنے نہ آتی۔ پھر ہمارے علاقے کا ایبٹ آباد میں ایک ایوب میڈیکل کمپلیکس ہے، شاید آپ لوگ اس نام سے واقف کار ہوں گے۔ وہاں کے ڈاکٹر اس کے رشتہ دار تھے، انہوں نے اس کی بہت دیکھ بھال کی، بہت ٹیسٹ کروائے، لیکن ان کی بیماری سامنے نہیں آ رہی تھی کہ ان کی بیماری کیا ہے۔ آخر ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ سامنے نہیں آ رہی۔ آخر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ اب بچنا نہیں ہے، ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا ہے، پھر انہوں نے یہ کیا کہ اپنے جو پرسنل سیونگ تھی، جو اپنی ذاتیات کے لیے انہوں نے جمع کر رکھی تھی، وہ غریبوں میں تقسیم کی اور اپنے کپڑے تمام کے تمام غرباء میں تقسیم کر دیے، کیونکہ بچنا تو اب ہے نہیں، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ آپ 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کریں، تو ان سب گھر والوں نے مل کے یہ عمل شروع کیا۔ 3 دن میں 70,000 کا جیسے ہی عدد مکمل ہوا تو پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا، تو اللہ کے حکم سے بیماری ایک دم سے غائب ہوگی۔ ایک ایسا انسان جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو، ڈاکٹروں کی بیماری سمجھ نہ آ رہی ہو، پھر اللہ کی جانب وہ رجوع کرتا ہے، پھر بیماری تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بیماری دور کرنے والا صرف کون سی ذات ہے؟ ایک میرے اللہ کی ذات ہے، پھر اس نے کیسے بیماری دور کی؟ تو اسی لیے میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، یقین مانے اس کلمے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ دنیا میں تو اس کے کلمے کی فضیلت ہے ہی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ آپ اس کی فضیلت سن کر حیران ہو جائیں گے۔ یہی سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا، اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی کہ یا اللہ مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں جو میں پڑھوں، آپ کا مجھے قرب نصیب ہو جائے، آپ کی مجھے مدد مل جائے، آپ کی طرف سے مجھے رحمت کا نزول ہو جائے۔ اللہ کی جانب سے جواب ملا، اے میرے موسیٰ، اے میرے لاڈلے، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ یہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے، میں اپنے لیے ایک خاص عمل آپ سے پوچھ رہا ہوں جس کا مجھے ہی فائدہ ہو۔ جواب ملا، اے موسیٰ تجھے کیا معلوم کہ اس کلمے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دو، دوسرے پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمانوں کو لپیٹ کے رکھ دو، یہ ایک کلمہ ہوا میں اڑتا پھرے گا، یہ کلمے والا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ یہ زمین سے پھر بھی نہیں اٹھ سکے گا۔ اتنا وزن ہے اس نام کے اندر اور اتنی طاقت ہے اس نام کے اندر۔ جب ایک بار انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ ہلنے لگ جاتا ہے۔ اللہ جاننے کے باوجود، اللہ الغیوب ہونے کے باوجود پوچھتے ہیں تو کیوں ہلتا ہے؟ وہ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے، فلاں بندے نے، فلاں بندی نے کلمہ پڑھا ہے، ابھی تک اس کی بخشش میں ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ستون تو گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی بخشش کر دی، اس کو میں نے معاف کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اگر آپ یہ معمول بنا دیں یہی کلمہ طیبہ روزانہ، ہم اس کو کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، لیٹے ہوئے پڑھیں، جس حال میں بھی پڑھیں، مسلسل پڑھتے رہیں، سارے دن میں کم از کم بھی 313 مرتبہ تو لازمی پڑھیں، تھوڑا تھوڑا کر کے صبح سے شام تک، غروب آفتاب تک اس کو پڑھ لیں تو کتنا بڑا فائدہ ہوگا، کتنا عظیم فائدہ ہوگا۔ جب ایک بار پڑھنے پر اتنا انعام ملتا ہے تو 313 کا جو معمول بنا گے وہ نیکیاں اتنی ہو جائیں گی جس کو آپ شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ نیکیاں جو ملنی ہیں یا اعمال کی وجہ سے ملنی ہیں،
یہ جنت جو ملے گی ان اعمال کی وجہ سے ہوگی۔ جو بھی عمل ہم دنیا میں کریں گے اس کی وجہ سے اللہ پاک ہماری جنت کو وسیع کر دیں گے، جنت کو خوبصورت کر دیں گے۔ وہ اتنی وسیع ہو جائے گی جو ادنا سے ادنا جنتی، آخری جنتی ہے، ادنا سے ادنا جنتی جو آخری جنتی ہے، اس کو اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ تو یہ کلمے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جو 313 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا دے، اس کی کامیابی کا آپ سوچ نہیں سکتے، اس کی نیکیوں کا آپ سوچ نہیں سکتے۔ اللہ پاک ہمیں اس کلمے کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔